حين ندعو للرشاد ونستهدي بسنة خير هادي سرات عبيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، محترم ناظرین کرام، یہ ماہ شعبان ہے۔ ماہ شعبان میں ہم مسلمانوں کو کیا کام کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے، اسی موضوع پر انشاءاللہ اس مختصر سے ویڈیو میں ہم گفتگو کریں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ ویڈیو کو توجہ کے ساتھ سماعت کریں۔ سب سے پہلا کام اس مہینے کے اندر جو احادیث سے ثابت ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، وہ ہے ماہ شعبان میں کثرت سے روزے کا اہتمام کرنا۔ حالانکہ یہ روزہ واجب نہیں ہے، مستحب ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس ماہ شعبان میں کثرت سے روزہ رکھتے تھے، جیسا کہ صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یصوم حتی نقول لا یفطر ویفطر حتی نقول لا یصوم۔ اللہ کے رسول جب اس مہینے میں روزہ رکھنا شروع کرتے تو ایسا لگتا تھا کہ اب آپ بے روزہ نہیں رہیں گے، اور جب آپ بے روزہ رہتے تو ایسا لگتا تھا کہ آپ روزہ نہیں رکھیں گے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ کثرت سے روزہ رکھتے تھے، اور کبھی توڑ دیتے تو مستقل طور پر توڑ کر رکھتے تھے۔ اسی طریقے سے کہتی ہیں کہ ما رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استکمل صیام شہر الا رمضان۔ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے کہ رمضان کے علاوہ کسی مہینے میں مکمل روزہ نہیں رکھا، اور شعبان کے علاوہ کسی مہینے میں نہیں دیکھا کہ آپ نے جس قدر شعبان کے مہینے میں کثرت سے روزہ رکھا ہے اتنی کثرت سے کسی اور مہینے میں روزہ نہیں رکھا۔ یہ متفق علیہ روایت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کیوں کرتے تھے، اس کی بھی وجہ ایک دوسری حدیث کے اندر موجود ہے۔ وہ حدیث ہے اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کے، فرماتے ہیں کہ قلت یا رسول اللہ، ہم نے اللہ کے رسول سے فرمایا کہ میں آپ کو اس مہینے میں جس قدر روزہ رکھتے ہوئے دیکھ رہا ہوں، یعنی ماہ شعبان میں، اتنا اور کسی مہینے میں نہیں دیکھتا، کیا وجہ ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ اس مہینے کے اندر اعمال رب العالمین تک اٹھائے جاتے ہیں، پیش کیے جاتے ہیں۔ فَأَحَبَّ أَن يُرْفَعَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ۔ میں پسند کرتا ہوں کہ جب میرا عمل اٹھایا جائے تو میں روزے کی حالت میں رہوں۔ مسند احمد والنسائی، شیخ البانی رحمہ اللہ کہتے ہیں اسناد حسن، اس کی سند صحیح حسن ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور روایت ہے جس کے صحت اور ضعف میں علماء کا اختلاف ہے، اور وہ روایت ہے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کی۔ کہتے ہیں، اللہ کے رسول فرماتے ہیں، ان اللہ لا یطلع فی لیلۃ النصف من شعبان فیغفر لجمیع خلقہ الا مشرک او مشاہن۔ اللہ تعالیٰ 15 شعبان کی رات میں مطلع ہوتا ہے اور اپنی مخلوقات میں تمام لوگوں کو معاف کر دیتا ہے، مگر مشرک اور مشاہن یعنی بغض و کینہ رکھنے والے کو معاف نہیں کرتا ہے۔ یہ حدیث ابن ماجہ کے اندر ہے۔ اس حدیث کی صحت اور ضعف میں بھی علماء کا اختلاف ہے، کیونکہ اس روایت کو بیان کرنے میں ایک راوی ہیں عبداللہ بن لحیہ جو ضعیف راوی ہیں، اور ولید بن مسلم ہیں جو مدلس راوی ہیں، اسی لیے اس روایت کو اکثر علماء نے ضعیف قرار دیا ہے۔ شیخ البانی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث حسن لغیرہ ہے۔ اگر اس حدیث کو مان بھی لیا جائے کہ حسن لغیرہ ہے، پھر بھی اس حدیث سے 15 شعبان کی رات میں کسی خاص عمل کا ثبوت نہیں ملتا ہے۔ اور اس کے علاوہ غلط فہمی کا ایک ازالہ کر دوں کہ بعض بھائی یہ سمجھتے ہیں، اس مہینے کے اندر بہت ساری غلط فہمیاں ہیں۔ میں تمام کا ذکر نہ کر کے صرف ایک اہم بات کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں، یہ کہ بعض حضرات 15 شعبان کی رات کو سمجھتے ہیں کہ یہ لیلۃ القدر ہے،
اور استدلال کرتے ہیں قرآن کریم کی آیت سے انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم، سورہ دخان کی آیت ہے۔ ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے مبارک رات میں اور ہم ڈرانے والے ہیں، اس رات میں ہر حکمت والے حکم کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ امام بن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ اس آیت میں لیلۃ المبارکہ سے مراد لیلۃ القدر ہے، وہ لیلۃ القدر جو رمضان میں ہے اور جس کے بارے میں آیا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ اب ہم آتے ہیں کہ ان 3 روایتوں کے علاوہ جتنی بھی روایتیں موجود ہیں یا تو ضعیف ہیں یا ضعیف جداً ہیں یا موضوع گڑھی ہوئی ہیں، اور اس تعلق سے میں صرف 2 علماء کا قول ذکر کرنے پر اکتفا کرتا ہوں۔ ایک ہیں ابو شامہ، کہتے ہیں قال الحافظ الخطاب ابن دحیہ ما جاء فی شہر شعبان، شعبان کے مہینے کے تعلق سے جو کچھ آیا ہے، قال اہل التعدیل والتجریح لیس فی فضل لیلۃ النصف من شعبان حدیث صحیح، کہتے ہیں کہ اہل تعدیل والتجریح جو حدیثوں کی جانچ اور پرکھ کرنے والے ہیں، کہتے ہیں 15 شعبان کی رات میں کوئی صحیح حدیث ثابت نہیں ہے، یہ قول ہے البعیث کے اندر۔ اور سعودی عرب کے مفتی شیخ بن باز رحمہ اللہ، جو وقت کے ایک بہت بڑے فقیہ، عالم اور امام علامہ تھے، وہ کہتے ہیں قد ورد فی فضل لیلۃ النصف من شعبان احادیث ضعیفہ، 15 شعبان کی فضیلت میں ضعیف احادیث کا ورود ملتا ہے، لا یجوز الاعتماد علیہا، ان ضعیف احادیث پر اعتماد کرنا جائز نہیں ہے۔ وَأَمَّا مَا وَرَدَ فِي فَضْلِ الصَّلَاةِ فِيهَا، اور اس رات میں جو نماز پڑھنے کا تذکرہ ملتا ہے، فَكُلُّهُ موضوع، تمام کی تمام روایتیں موضوع گڑھی ہوئی ہیں۔ كَمَا نَبَّهَ عَلَى ذَلِكَ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْعِلْمِ، جیسا کہ کثیر اہل علم نے اس سے متنبہ کیا ہے، یہ بات انہوں نے التہذیب من البدع کے اندر فرمائی ہے۔ اور پھر اخیر میں کہتے ہیں شیخ بن باز رحمہ اللہ کہ وَأَنَّ الْإِحْتِفَالَ بِلَيْلَةِ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ بِالصَّلَاةِ أَوْ غَيْرِهَا وَتَخْصِيصِ يَوْمِهَا بِالصِّيَامِ بِدْعَةٌ عند اکثر اہل علم، 15 شعبان کی رات میں نماز کے ذریعے سے جشن منانا اور 15 شعبان کے دن میں روزے کے ذریعے دن کو روزے کے ساتھ خاص کرنا اکثر اہل علم کے نزدیک بدعت ہے، بلکہ ایک ایسی بدعت ہے جو صحابہ کرام کے زمانے کے بعد یہ ایجاد کی گئی ہے۔ ہمارے لیے بس ایک آیت اور ایک حدیث کافی ہے، وہ آیت ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج کے دن میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا، یہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور میں نے اپنی نعمت پوری کر دی اور میں اس دین سے راضی ہوا۔ اور اسی طریقے سے ایک حدیث من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جس آدمی نے ایسا کوئی عمل کیا جو ہمارے دین میں نہیں ہے تو اس کا عمل مردود ہے۔ اس آیت اور حدیث سے پتہ چلا کہ دین کے اندر جتنی بدعات پائی جاتی ہیں وہ تمام کی تمام اللہ تعالیٰ کے ہاں غیر مقبول ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سنت پر چلنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور اس مہینے کے اندر زیادہ سے زیادہ صوم اور سیام کا پابند بنائے اور بدعتوں سے محفوظ رکھیں۔ اس کے علاوہ بہت ساری بدعتیں ہیں جن کا ذکر کرنا اس مختصر سے ویڈیو میں کے لیے وقت کافی نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صراط مستقیم پر گامزن کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ ندعو للرشاد ونستهدي بسنة خير هادي سرات عبيدة شرفت بصرح به وبمثله